کیا حکومت اور فوج کو کوسنا مسائل کا حل ہے؟ کیا اس درد کے نام پر نفرت پھیلانا درست ہے؟ یہ مظلوموں کی آواز ہے یا جلتی آگ پر تیل ڈالنے کی ایک اور کوشش؟ کیا ہر غصے بھری آواز حق کی ترجمان ہوتی ہے یا کچھ آوازیں قوم کو مزید توڑ دیتی ہیں؟ تنقید ضروری ہے، مگر نفرت پھیلانا کب سے اصلاح بن گیا؟ یہ جو لوگ وادی تیرا کے نام پر اپنا اپنا چورن بیچ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں اور اصلاح والی ویڈیو بنائیں جس سے عام عوام کا بھی فائدہ ہو، تیرا کا بھی فائدہ ہو، پاکستان کا بھی فائدہ ہو۔ تیرا کے درد کے نام پر چیخنا آسان ہے، مگر کیا یہ درد کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ سوچئے ذرا، ہم زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں یا نمک چھڑک رہے ہیں؟ ایک ضروری سوال۔ ایک آدمی کھڑا ہے، اس کی آواز میں دکھ ہے، الفاظ میں تلخی ہے، لہجے میں غصہ ہے، وہ وادی تیرا سے ہجرت کرنے والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، وہ بار بار حکومت کو کوس رہا ہے اور اپنی فوج کو نشانہ بنا رہا ہے، ریاستی اداروں کو الزام دے رہا ہے، بظاہر وہ مظلوموں کی بات کر رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر دکھ کو چیخ بنا دینا درست ہے؟ کیا ہر زخم پر نمک چھڑکنا علاج ہے؟ کیا جلتی آگ پر تیل ڈالنا اصلاح کہلاتا ہے؟ وادی تیرا کے لوگ مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہجرت کوئی شوق نہیں، یہ ایک کربناک مجبوری ہوتی ہے۔ اپنا گھر چھوڑنا، اپنی زمینیں، اپنی مٹی، اپنی قبریں پیچھے چھوڑ دینا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو یہ درد نہیں جانتا وہ اس پر بولنے کا حق بھی مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا، مگر اسی درد کے نام پر اگر نفرت بیچی جائے، اگر اداروں کے خلاف زہر گھولا جائے، اگر ریاست کو دشمن بنا کر پیش کیا جائے تو یہ درد کا سودا بن جاتا ہے، درد کی خدمت نہیں۔ یہ ماننا ہوگا کہ مسائل ہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ریاست ہمیشہ کامل نہیں ہوتی، حکومتیں غلطیاں کرتی ہیں، پالیسیاں کمزور ہو سکتی ہیں، فیصلے وقت پر نہ ہو تو نقصان بڑھ جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا تنقید کا مطلب صرف کوسنا ہے؟ کیا اختلافات کا مطلب صرف نفرت پھیلانا ہے؟ جب کوئی شخص بار بار حکومت اور فوج کو گالیاں دیتا ہے تو وہ دراصل ایک نازک معاشرتی توازن کو بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ ان سپاہیوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرتا ہے جو انہی علاقوں میں جانے دیتے ہیں، ان افسروں کو بھول جاتا ہے جو دھماکوں میں شہید ہوتے ہیں، وہ خود ماں باپ کے آنسو نہیں دیکھتا جو پرچم میں لپیٹے بیٹے وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ سب کسی اور ملک کے لوگ تھے؟ نہیں، یہ بھی اسی مٹی کے بیٹے تھے۔ یہ کہنا کہ ہر مسئلے کا ذمہ دار فوج ہے، حکومت ہے، ایک آسان بیانیہ ہے، مگر سچ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ سچ پیچیدہ ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے اور ذمہ داری مانگتا ہے۔ وادی تیرا میں حالات صرف ایک دن میں خراب نہیں ہوئے، یہ دہائیوں کی محرومی، شدت پسندی، عالمی سیاست اور اندرونی کمزوریوں اور بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ ان سب کو ایک جملے میں سمیٹ دینا اور صرف ایک ادارے کو مجرم ٹھہرا دینا نہ صرف نا انصافی ہے بلکہ خطرناک بھی ہے۔ جب معاشرہ پہلے ہی زخموں سے بھرا ہو، جب لوگ خوف، بے یقینی اور محرومی کا شکار ہوں تو ایسے وقت میں الفاظ کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک جملہ سینکڑوں دلوں کو توڑ سکتا ہے، ایک تقریر آگ بھڑکا سکتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص اشتعال انگیزی کرے، نفرت کو ہوا دے، اداروں کے خلاف غصہ ابھارے تو وہ خود کو چاہے حق کا علمبردار کہے، حقیقت میں وہ آگ بھڑکانے والا بن جاتا ہے۔ اصلاح کا راستہ چیخ سے نہیں، شعور سے نکلتا ہے۔ احتجاج حق ہے، تنقید حق ہے، سوال اٹھانا حق ہے، مگر ذمہ داری کے ساتھ وہ آواز جو مسئلہ بنائے مگر حل کی طرف لے جائے وہی سچی آواز ہوتی ہے۔ وہ زبان جو درد بیان کرے مگر نفرت نہ پھیلائے وہی قابل احترام ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ایسے بیانات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا واقعی ہجرت کرنے والے خاندانوں کو، یا ان قوتوں کو جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ عوام اور ریاست آمنے سامنے آ جائے، جو چاہتے ہیں کہ اداروں پر اعتماد ختم ہو جائے؟ تاریخ گواہ ہے جب قومیں اپنے محافظوں پر شک کرنے لگتی ہیں تو دشمن کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ بات ماننی ہوگی کہ فوج اور حکومت تنقید سے بالاتر نہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ فوج اس ملک کی بقا کی علامت ہے۔ اس پر بے بنیاد الزامات، مسلسل گالم گلوچ اور نفرت انگیز گفتگو دراصل پورے معاشرے کو کمزور کرتی ہے۔ اختلاف کو دشمنی میں بدل دینا دانش مندی نہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ آدمی بول رہا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کیا اس کے بولنے سے امید بڑھ رہی ہے یا مایوسی چھا رہی ہے؟ حل ہے یا نفرت، شعور ہے یا اشتعال؟ اگر وہ واقعی وادی تیرا کے لوگوں کا خیر خواہ ہے تو اسے ان کے لیے انصاف مانگنا چاہیے، بحالی کی بات کرنی چاہیے، تعلیم، روزگار اور امن کے مطالبے کرنے چاہیے، اسے حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ ذمہ داری پوری کرے۔
مگر الزام تراشی، نفرت اور ادارہ دشمنی، یہ کون سے مسائل کا حل ہے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جلتی آگ پر تیل ڈالنے والے اکثر خود جل جاتے ہیں اور آگ بجھانے والے ہی اصل محسن کہلاتے ہیں۔ آج ہمیں جذباتی نعروں کی نہیں، سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے، چیخنے والوں کی نہیں، راستہ دکھانے والوں کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا صرف غصہ نکالنا؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے الفاظ سے اسے غیر محفوظ بنا رہے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، الفاظ ہتھیار بھی بن سکتے ہیں اور شفا بھی۔ اب چناؤ ہمیں کرنا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔